बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर रफ़ाक दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और अहम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब के मोतमद खास इंतहाई सीनियर वकील शुएब शाहीन साहब ने एक मीडिया टॉक की है और ज़ाहिर ये मीडिया टॉक तमाम तर कौमी ज़राए अबलाग इलेक्ट्रॉनिक प्राइवेट टीवी चैनल्स जो हैं वहाँ पे तो ये दिखाई नहीं जा सकती और वहाँ पे तो कवरेज की भी इजाज़त नहीं है। तो हम आपको सुनवा देते हैं। पहले जरा शुएब शाहीन साहब की गुफ्तगू सुन लें लेटेस्ट और उसके बाद फिर बात को हम आगे बढ़ाएंगे। आपके सामने हम जो अहम मौजूद डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है, हमने ईसीपी को एक लेटर दिया है आज की तारीख में। कल हम कराची में एक वर्कर्स कन्वेंशन करना चाह रहे हैं। आपने पहले भी देखा, पूरे पाकिस्तान में सब पॉलिटिकल पार्टीज को ये इजाजत है कि वो अपने जलसे करें, वर्कर्स कन्वेंशन करें, अपने प्रोग्राम करें और उन सबको इजाजत है। शायद इजाजतनामे की भी जरूरत ना पड़े। हमने ड्यू प्रोसेस करके इजाजतनामे के लिए जमा करा के हम कल करना चाह रहे हैं। हमने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये खत लिखा है और आज रिसीव कराया है कि जी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये आईनी जिम्मेदारी है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस और ट्रांसपेरेंट इलेक्शंस कराने के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड दे। ये अलग बात है कि हमें फील्ड ही नहीं दिया जा रहा। माजी करीब में आपने देखा कि पूरे पाकिस्तान में 100 से ज्यादा जगह पे हमने इजाजतनामे मांगे, कहीं इजाजत नहीं मिली। लाहौर में लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पे काना में हमें इजाजत मिली लाहौर में, लेकिन इससे पहले कि हमारा कन्वेंशन शुरू होता सब लोगों को उठा लिया गया। और उसी के साथ आपने मानसेरा में देखा, पेशावर हाई कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह हुक्म दिया कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के लिए जरूरी है कि आप इनको जलसे करने की और प्रोग्राम करने की इजाजत दें। लेकिन वहां क्या किया उन्होंने कि सारी कुर्सियां उठा के ले गए और उसके अलावा वर्कर्स को उठा लिया, रात से गिरफ्तारियां और छापे शुरू कर दिए। इसी तरह करक में जो बाकी ने, एएनपी ने जलसा किया, जेयूआई ने किया, वहां 200 400 पुलिस वाले उनकी प्रोटेक्शन के लिए मौजूद थे। जबकि हमारे साथ क्या हुआ, रेंजर्स ने और पुलिस ने सीधी गोलियां मारी हमारे वर्कर्स को। और इसी तरह एक्टिविटी, जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है, करने की इजाजत की भी जरूरत नहीं किसी डीसीओ से या डीसी से या किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन से, लेकिन उनको उठा के जेलों में बंद कर दिया। और साथ सवात में भी और इसी तरह मर्दान में भी। और आपने खुद देखा कि यहाँ आपके प्रेस क्लब के बाहर जो फलस्तीन के हक में मुजाहरा करने वाले पीटीआई के लोग आए थे, उनको उठा करके जेलों में बंद कर दिया। ये तर्ज अमल ना आईनी है ना ये कानूनी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक पुरअमन जमात है। ये वो जमात है ना वो तशद्दुद की सियासत पे यकीन रखती है, ना तसादुम की सियासत पे यकीन रखती है। इसने हमेशा पाकिस्तान की तारीख में, मैं आपको वाजे कर दूं, आप पिछले 1.5 साल 2 साल में उठा लो, सबसे ज्यादा कन्वेंशन किए हैं वो रूल ऑफ लॉ पे किए हैं। हमारे लॉयर्स विंग ने या बार एसोसिएशंस ने या पीटीआई ने सबसे ज्यादा जो कन्वेंशन किए हैं वो एक मौजू पे किए हैं, वो है आइन की हुक्मरानी और कानून की बालादस्ती। चूंकि ये वो चीज है कि जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा वहां अफरा तफरी होगी, वहां इंतशार होगा, वहां बददिली होगी, वहां इदारों के ऊपर लोगों का एतमाद नहीं होगा, बड़े छोटे की तमीज और तफरी खत्म हो जाएगी। कानून और इंसाफ का, बराबरी का सलूक की बजाय कानून और इंसाफ का मजाक उड़ाया जाने लगेगा। कानून और इंसाफ के दोहरा मेयार जब सामने आएगा तो रियासती इदारे भी वो बेवकत हो जाएंगे, वो डिस्क्रेडिट हो जाएंगे। और उस सूरत में हमारे पाकिस्तान में सियासी तनाव में इजाफा होता है, सियासी अदम इस्तेकाम में इजाफा होता है। आपने माजी करीब में देखा, पिछले 1 साल से यानी मार्च से लेकर आज तक, ये पिछले जब तक खान साहब जेल नहीं गए, जितने जलसे किए पाकिस्तान की तारीख से सबसे बड़े जलसे थे। और उसके साथ सिर्फ पाकिस्तान में नहीं होता था, एक शहर में नहीं होता था, एक शहर में जलसा होता था, पूरे पाकिस्तान में वो जलसे की कवरेज दिखाई जाती थी। ये भी पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा पीटीआई ने ये शुरू किया, क्योंकि यूथ को इंगेज किया, पब्लिक और अवाम को इंगेज किया। लेकिन मसला ये था कि इसके साथ इफेक्ट क्या हुआ? इफेक्ट ये हुआ कि पाकिस्तान की तारीख में किसी मौके पे किसी जगह भी एक गमला नहीं टूटा। आप हमें कहते हो आप तशद्दुद पुरतशद्दुद वाली बात करते हैं, मुझे बताएं, पाकिस्तान की तारीख में ये पहली दफा हुआ है कि एक जमात जो पीटीआई है उसके ऊपर तशद्दुद हुआ पिछले 1.5 साल में। 25 मई को मैं खुद गवाह हूं, मैं सदर था इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार का, जब हम यहाँ आए तो सारे के रास्ते ब्लॉक थे। मैंने पिटीशन फाइल की थी, आप सारे साफी बिरादरी दोस्त हमारे जानते हो। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आप पुरअमन तरीके से सारी चीजों को आप मैनेज करें। सिर्फ एक शहर लाहौर में 500 वकील एक दिन में गिरफ्तार हुए और उसको सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से हमने उनको छुड़वाया था। और जिन पे तशद्दुद किया जा रहा था, याद होगा आपको, जिस बस से उतारे जा रहे थे, वो एक शख्स को कहते हैं ये वकील नहीं है, इस पे तशद्दुद ना करो। ये था इनका तर्ज अमल। राना सनाउल्लाह साहब की जेरे सरपरस्ती ये सब कुछ हो रहा था। लेकिन अफसोस से हमें कहना पड़ता है कि जिन लोगों ने फाशिज्म को प्रमोट किया, फरोग दिया, वो आज ये कह रहे हैं कि पीटीआई जी पुरतशद्दुद सियासत कर रही है। बड़े अफसोस से ये कहना पड़ता है। हमने हमेशा रूल ऑफ लॉ, आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी के लिए बात की है। तशद्दुद हमारे ऊपर हुआ है और आज तक तशद्दुद का सिलसिला जारी और सारी है। आज मुझे बताएं कि 2-3 दिन पहले अली नवाज अवान को और आमिर को उठाया गया, वो कहाँ है? आइन आपका कहता है
آئین کا آرٹیکل 10 کہتا ہے کہ اگر کسی کو گرفتار کرو گے تو 24 گھنٹے ہی چیز ہے جو انسانی اور بنیادی حقوق کا تحفظ دیا جاتا ہے، اور جہاں بنیادی حقوق کا تحفظ نہیں ہوتا وہاں ناکام ریاستیں کہلاتی ہیں۔ آج ہم کدھر جا رہے ہیں دیکھیں، اور پھر لیول پلینگ فیلڈ کی جب ہم بات کرتے ہیں، آپ لونا لنگڑا اگر الیکشنز کی طرف لے جاتے ہیں، ہمیں موقع نہیں دیتے، آپ زور زبردستی پہ جو 80% 90% جس کی پاپولرٹی ہے اس کو آپ کرش کر کے اس کے بندے اٹھا لیتے ہیں، موقع نہیں دیتے، آپ چوں چوں کا مربع بنا کر کے ایک لے آتے ہو جو پچھلے 16 مہینوں میں آپ نے ایڈونچر کر کے دیکھ لیا، کیا ہوا ملک کا؟ ملک کی معاشی تباہی ہوگی، ملک کا بیڑا غرق ہو گیا۔ اور اس انداز اور اس حالت سے مجھے بتائیں، اس وقت پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا ایسے ایڈونچرز کی، اس لیے کہ معاشی تباہی آپ کی اتنی ہو چکی ہے کہ اگر ایسی حرکتیں کریں گے تو ریاست کی جڑیں کھوکھلی کرنے کے مترادف ہوگا۔ وجہ کیا ہے کہ اس لیے کہ آپ کو ایکسپورٹ بڑھانی ہے، آپ کو اوورسیز کا ٹرسٹ حاصل کرنا ہے، ان سے پیسے لے کر آنے ہیں، آپ نے رول آف لا قائم کرنا ہے تاکہ لوگ آپ کے اوپر اعتماد کر کے انویسٹمنٹ لے کر آئیں، اس لیے کہ انٹرنیشنل انویسٹر آپ کے پاس آئے۔ اور اگر آپ کے حکمرانوں کا پیسہ ملک سے باہر پڑا ہو، ان کی پراپرٹیز باہر ہو، ان کے بچے باہر ہو، ان کا بزنس باہر ہو، تو مجھے بتاؤ انویسٹر کیسے آپ پہ بلیو کرے گا کہ ان کی پالیسیز واقعی ایسی ہوں گی جو اس ملک کے رہنے والے یا اس ملک میں انویسٹمنٹ کرنے والوں کے بینیفیشل ہوگی؟ تو جب آپ کے اوپر مسٹرسٹ ہو جائے گا تو پھر لوگ نہیں آئیں گے، پھر انویسٹمنٹ نہیں آئے گی، اس کا نقصان کیا ہونا ہے؟ یہ 25 کروڑ عوام بھگتے گی، یہ ریاست کے ادارے سوچیں، اس کو ریکنسیڈر کریں، اور ساتھ مجھے یہ بتائیں اس کے لیے ضروری ہے کہ ایک اسٹرانگ پاپولر پولیٹیکل ڈیموکریٹک گورنمنٹ جو ہوگی وہ خرچے کم کرے گی، وہ اپنی آمدنی کو بڑھائے گی، وہ پالیسی ایسی دے گی جو کنسسٹنٹ ہوگی اور جس کے اوپر پبلک کا ٹرسٹ ہوگا۔ جس حکومت کے اوپر، جس ادارے کے اوپر پبلک کا ٹرسٹ نہ ہو، وہ نہ ادارے پراپر پرفارم کر سکتے ہیں، نہ وہ حکومتیں پراپر پرفارم کر سکتے ہیں۔ تو یہ ہمیں افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس دن بھی جو 9 مئی کو ہوا، آپ نے دیکھا عمران خان نے نکلتے وقت گھر سے صرف ایک بات کی، مجھے وارنٹ آف ارسٹ دکھا دیں، میں خود اپنی گرفتاری دے دوں گا۔ لیکن وارنٹ آف ارسٹ آپ اس کو گھر کے باہر دکھا دیتے، آپ ہائی کورٹ میں دکھا دیتے، باہر دکھا دیتے، اسے گرفتاری دے دیں۔ لیکن آپ نے ضرور وہ طریقہ واردات اڈاپٹ کیا کہ عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا، ہائی کورٹ کے اوپر اٹیک کیا، اس کے سی سی ٹی وی فوٹیجز اٹھا کے لے گئے اور وکیلوں کو تشدد کا نشانہ بنایا، اور جس بدترین انداز سے مس بیہیو کرتے ہوئے ان کو اٹھا کے لے گئے۔ تو یہ کیا تھا؟ اور ہم نے کبھی سپریم کورٹ کے اوپر اٹیک نہیں کیا۔ یہ پیچھے بھی آپ دیکھ لیں 6 مہینے پہلے جب سپریم کورٹ نے فیصلے کیے کس طرح ان کے اوپر اٹیک ہوا، اور 98 میں جس طرح اٹیک ہوا تھا وہ بھی پتا ہے۔ اور یہ نہیں کہا کہ یہ جہاز ہے اس میں سٹنگ چیف آف آرمی اسٹاف آپ کا بیٹھا ہوا ہے، 7 منٹ کا آپ کے پاس پیٹرول رہ گیا ہے، ان کو انڈیا لے جاؤ۔ ہم نے تو کبھی یہ نہیں کہا۔ ہم ایک پرامن جماعت ہیں اور ہم رہنا چاہتے ہیں۔ ہم یہ صرف ایک میسج دینا چاہتے ہیں کہ سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے، آج ہمارا مخالف بھی اس بات کو مانتا ہے، تو جب اس بات کو وہ مانتا ہے کہ یہ ملک کو کسی اچھی صورت میں نہیں لے کے جائیں گے، اس کا نقصان ہوگا، اس کا فائدہ کسی کو نہیں ہونا، تو اس لیے میں ایک دفعہ پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان جو سب سے بڑا آئینی ادارہ ہے فار دی پرپز آف ہولڈنگ فری اینڈ فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشنز، ان کی ذمہ داری ہے۔ ہم نے ان کو اپلیکیشنز اور لیٹر دے دیا ہے، اور ہم یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ ضرور اپنی ساکھ کے لیے، اس ملک کے لیے، اور اس الیکشن کو وقت سے پہلے متنازع نہ بنانے کے لیے آپ اپنا واضح اور پازیٹیو رول ادا کریں گے۔ اور کیئر ٹیکر سے بھی، اسپیشلی پرائم منسٹر سے بھی میں یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ آپ ٹی وی میں بیٹھ کے تو ہر جگہ پہ کہتے ہو کہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوگا، سب کو موقع ملے گا، لیکن یہ جو موقع دے رہے ہیں کہ آج الیکشنز کی تاریخ آ گئی ہے 8 فروری سپریم کورٹ کی انٹرونشن سے، اس تاریخ کے بعد اب ہر کسی کو آپ موقع دیں گے، اور اگر نہیں دیں گے تو پبلک، عوام، لوگ، انٹرنیشنل ورلڈ آپ کو دیکھ رہی ہے، ایسے ڈسکریڈٹ الیکشنز کا نقصان ہوگا، ریاست کو کسی لحاظ سے اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ دیکھیں یہ ایک آئینی بحران پیدا ہو گیا ہے، اس آئینی بحران کو حل کرنے کے لیے آئین کا حل ڈھونڈنا پڑے گا، چونکہ آئین میں ایک چیز تو بڑی واضح ہے، الیکشنز ہونے ہوتے ہیں 60 دن میں یا 90 ڈیز میں، اس سے زیادہ کا تو کانسیپٹ نہیں ہے، اس لیے ایسی کوئی سچویشن کا جواب نہیں رکھا گیا۔ ہاں، جب آپ نے اپوائنٹ کرنا ہے تو اس کا طریقہ کار تو موجود ہے، اپوائنٹمنٹ کا اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپوزیشن اور جو چیف ایگزیکٹو ہے یعنی چیف منسٹر ہے ان کی کنسلٹیشن سے ہوگا، اگر وہ نہیں ہوگا تو کمیٹیز بن جائیں گی، اگر ان کے درمیان بھی طے نہیں ہوگا تو الیکشن کمیشن فیصلہ کرے گا۔ لیکن اگر ایسا ہو گیا اور اس کے بعد الیکشنز آپ نے وقت پہ نہیں کرائے تو پہلے ہی ہمیں افسوس ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون کی وفات پہ، لیکن پہلے ہی وہ غیر آئینی بیٹھے ہوئے تھے، 3 مہینے کے بعد تو ان کا غیر آئینی ٹینور ہے، اور اس غیر آئینی کے بعد آج بھی اگلے 3.5 مہینے کے لیے کوئی سیٹ اپ نہیں ہے، اور اس کا آئین نے بھی کوئی حل نہیں بتایا، اس لیے کہ یہ نامینیشنز آپ نے پہلی دفعہ اتنے عرصے کے لیے کر لی۔ دیکھیں ماضی میں بھی یا ماشاء اللہ ہوتا تھا، وہ 1 مین رول ہوتا تھا، آئین آپ کا معطل ہوتا تھا، یا 90 ڈیز میں الیکشن ہوتا تھا۔ ایک دفعہ موقع ضرور ہوا تھا بینظیر بھٹو کی شہادت کے بعد جو 1 مہینے کے لیے ایکسٹینڈ ہو گیا تھا، لیکن 1 مہینہ تھا، لیکن یہاں آپ نے 13 مہینے کے لیے انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے نامینیز اٹھا کے بٹھائے ہوئے ہیں، تو پھر آئین تو اس بات پہ بڑا واضح ہے، آرٹیکل 224 کے 90 دن کے لیے تھا ہوگا، اب 90 دن گزر گئے، اور 90 دن کے بعد آپ نے 6 مہینے کے لیے 8 مہینے کے لیے آپ ایکسٹینشن دیتے جا رہے ہیں،
تو پھر آئین نے تو صرف قانون کا اور آئین کا طریقہ کار موجود ہے. اس پہ بہرحال اس کا جو کانسٹیٹیوشنل حل ہے اس کو ڈھونڈنا پڑے گا. سر یہ بتائیے گا کہ آپ کو جلسے کرنے نہیں دیے جا رہے, سب کچھ سامنے ہے. ابھی تک پی ٹی آئی نے کیا لایا ہمارے اختیار پہ کیا ہے, الیکشن اناؤنس قریب آ گئی ہے, تو آگے آپ کرنے کیا جا رہے ہیں, کس طرح لوگوں کو مطمئن کریں گے, کارکن جو ہے وہ دیکھیں گے کہ باقی پارٹی کھڑی ہوئی ہے, لوگ اسد عمر صاحب جو ہے وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں, تو لیول پلینگ فیلڈ تو آپ کو مل نہیں رہی, تو آگے آپ کا لائے کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ تو سب مانتے ہیں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہمیں نہیں مل رہی. کیا عوام کو نہیں پتا کہ ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے؟ عوام کو پتا ہے کہ ان کو کرش کرنے کی کوشش ہو رہی ہے. وہ مجھے آپ کو نہیں, یہ عوام کا بنیادی حق ہے, یہ عوام کا حق ہے, یہ پبلک کا حق ہے کہ وہ اپنا حق استعمال کریں ووٹ دینے کا. یعنی وہ الیکٹ کریں گے اپنے میں سے کہ میرا حکمران یہ ہوگا, حق نمائندگی میرا یہ کرے گا. یعنی آپ عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ڈال رہے ہیں, تو جو حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے والی شخصیات ہیں یا جو ادارے ہیں ان کی طرف نفرت آئے گی, اور اس کا انجام یہ ہے کہ لوگوں نے تہیا کر رکھا ہے کہ انہوں نے بلے کے نشان پہ مہر لگانی ہے. اور اس وقت سپریم کورٹ میں بھی گئے ہوئے ہیں, ہمیں اس وقت الیکشن کمیشن میں بھی گئے ہوئے ہیں, اور ہمیں یقین ہے کہ جتنا کچھ آج ہو چکا ہے, آج جس طرح لوگ اغوا برائے بیان کیے جا رہے ہیں, جس طرح لوگوں کو اٹھا کر کے جایا جا رہا ہے, میڈیا ہاؤسز پہنچایا جا رہا ہے, یا ان سے چلا کشی کرائی جا رہی ہے, یا ان سے زور زبردستی کے ذریعے پارٹیاں چھڑوائی جا رہی ہیں, جس طرح ڈرائی کلیننگ مشینیں لگی ہوئی ہیں, جس طرح 16 20 دفعہ ضمانتیں ہونے کے باوجود نہیں چھوڑا جا رہا, یہ عوام قوم پبلک آپ کے میڈیا کے ذریعے, الیکٹرانک ہو یا سوشل میڈیا کے ذریعے, ہر بندے تک پہنچ چکی ہے. آج ساری انفارمیشن پبلک کے پاس موجود ہے, اور یہ پبلک کے حق میں جو ڈاکہ مارے گا پبلک اس کو پھر رسپونڈ کرے گی. یہ آج بھی اداروں کا کام ہے کہ اپنی جو ڈسکریڈٹ ہو چکے ہیں اپنی کریڈیبلٹی بھی بحال کریں, اور آج عوام کو ان کے حقوق واپس کریں. سر ایک سوال یہ ہے کہ کل سائبر کیس کے سماعت کے دوران آپ نے کہا کہ اپلائی میں پیش نہیں ہوئے, اس پر جب عمران خان سے شکایت بھی کیا کہ ہم سیریس ہیں, سماعت آپ کے جو حکم ہے وہ سیریس نہیں رہتے, اس پر عمران خان کا کہنا ہے کہ وہ بھی بہت زیادہ مایوس ہے, تو آپ کو پیش کیوں نہیں ہوئے سائبر کیس کی سماعت کے دوران؟ ایسی کوئی بات نہیں کہ عمران خان صاحب مایوس ہونے والا آخری شخص ہوگا پاکستان میں. عمران خان صاحب سے میں کل مل کے آیا ہوں, پیش نہ ہونے کی وجہ وہ اپلیکیشن میں موجود ہے. جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب نے انفارم کر دیا تھا اٹارنی جنرل کو کہ جی فردر پروسیڈ نہیں کریں گے جب تک اوپن ٹرائل کے کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا. وہ انفارم ان کو کر دیا گیا تھا. شاید پراپر انفارمیشن اگر جج صاحب تک نہیں پہنچی تو الگ بات ہے, یہ اٹارنی جنرل صاحب کی ذمہ داری تھی کہ وہ ان کو انفارم کرتے. دیکھیں الیکشن کمیشن سب سے بڑا آئینی ادارہ ہے, انہوں نے بلایا تھا پچھلی تاریخ پہ ان کو پروڈیوس کرنے کے لیے, تو پروڈیوس کرنے کی بجائے آپ کو یاد ہے سیکٹری انٹیریئر نے ایک حکم نامہ جاری کر دیا کہ نہیں جناب الیکشن کمیشن وہاں جیل میں چلا جائے. اس کے اوپر انہوں نے سیکٹری انٹیریئر کو طلب کر لیا ہے. میں نے ان کو کہا تھا کہ یہ ہے توہین عدالت, توہین عدالت کے لیے صرف توہین الیکشن کمیشن یہ ہے, توہین الیکشن کمیشن کے لیے صرف عمران خان ضروری نہیں ہے, اس کے لیے ہر وہ ادارہ, ہر وہ شخص جو آپ کی توہین کرے گا آپ اس کو نوٹس کریں, ان کو پرسنلی طلب کریں. اس لیے قانون نے اس کو پرسنلی طلب کر رکھا ہے. وہ اس لیے کہ الیکشن کمیشن کی بھی وہ بات نہیں مانتے, جو مقتدر طاقتور لوگ ہیں وہ ان کی بات نہیں مانتے. اگر نہیں مانتے تو چیف جسٹس صاحب نے پچھلے دنوں بڑی اچھی بات کی, انہوں نے کہا کہ جو شخص اپنی کرسی کے ساتھ اور اس عہدے کے ساتھ وہ واقعی اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کر سکتا تو وہ ان کو وہ کرسی اور وہ عہدہ چھوڑ دینا چاہیے. یہ آپ نے سنا جی, شعیب شاہین صاحب عمران خان صاحب سے ملاقات کے بعد پریس کانفرنس کر رہے تھے اور بتا رہے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف کا آئندہ کا لاہ عمل کیا ہوگا, اور عمران خان صاحب مایوس ہونے والے پاکستان کے آخری شہری ہوں گے. تو اب تک کے لیے اتنا ہی, مزید خبریں انشاءاللہ اگلے ولاگ میں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.